جنات کے عمل دخل کے بعد ہی انسان کی زندگی پر ایک انفلوئنس کریٹ کیا جاتا ہے جو دراصل جنات ہی کریٹ کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ کریٹ کرواتے ہیں جو کالا جادو نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. یا تو جادو ہوتا ہے، وہ یہ کہ جہنم میں جا، بلکہ اس زندگی میں بھی ہم اس کی زندگی کو عذاب بنا دیں، تو اس انفلوئنس کے تھرو جو ہے نا جادو کریٹ کیا جاتا ہے. اور یہی مزے کی چیز ہے کہ اگر ہم دیکھیں نا، اس میں پھر 3 اسٹیپس ہوتے ہیں اس کے اندر کہ جب آپ جنات سے رابطہ کرتے ہیں، یا 3 علوم آپ کہہ لیں. شیطان یا جنات آپ سے بات نہیں کرتے، وہ آپ کو پیغام آپ کے دماغ میں پہنچاتے ہیں، وسوسہ پیدا کرتے ہیں. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ بیٹھک کے ایک اور سیشن کے ساتھ میں اور میرے دوست قاضی محمد حارث صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کا جو موضوع ہے بڑا حساس نوعیت کا ہے اور دلچسپ بھی ہے. دلچسپ اس طرح کہ ہماری عوام کی اس پہ بڑی دلچسپی رہتی ہے، خاص طور پہ اگر بات جنات کے حوالے سے ہو، کالا جادو کے حوالے سے ہو، یا جادو کے حوالے سے ہو، یا کچھ بھی ایسی چیز جو ہمیں سمجھ نہ آتی ہو. بظاہر ہماری جو فزیکل ورلڈ ہے اس کے لیے وہ چیز تھوڑی سی انہونی ہو، تو اس میں انسان کی دلچسپی کا عنصر جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے ڈیٹیل میں. چلائیں بسم اللہ کرتے ہیں. قاضی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی؟ میں زبردست. آپ سنائیں کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر. قاضی صاحب ایک مزے کی چیز ہے. مزے کی چیز یہ ہے کہ میں جب بھی لائیو سیشن کرتا ہوں نا، رات میں لیٹ نائٹ بیٹھ کے لمبی گپ شپ کرتے ہیں، تو 2 موضوعات ہیں جن پہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بات کریں. اچھا، کون کون سے؟ ایک تو جنات، صحیح ہے، اور دوسرا جادو. لوگ سوال پوچھتے ہیں یار کہ جادو ہوتا ہے نہیں ہوتا، تو میں نے سوچا تھا اس پہ لمبی بحث کریں گے. لیکن ابھی آپ کے آنے سے پہلے نا میں نے ایک ویڈیو دیکھی. ایک پاکستانی اداکار ہیں فیروز خان، جی بڑے مشہور ہیں. ان کی ویڈیو تھی، ایک آرٹیکل چھپا ہوا تھا بیسیکلی کہ ان کی ویڈیو کے حوالے سے. پھر میں نے ویڈیو جا کے دیکھی تو ان کے انسٹاگرام پہ تھا کہ بھائی وہ بتا رہے تھے کہ مجھ پہ جادو ہوا تھا اور مجھے بہت ساری چیزیں نظر آتی تھیں، دیواروں پہ خون نظر آتے تھے، اور میں بڑے مشکل سے اب اوور کم کر رہا ہوں ان چیزوں کو، ان کے اثرات سے بچ رہا ہوں. تو میں نے سوچا شاید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سائن ہے کہ آج اس پہ بات کر ہی لی جائے. تو سر آپ مجھے پہلے بتائیں اسلامی نقطہ نظر سے یا ویسے آپ اپنے نقطہ نظر سے کہ کالا جادو کیا ہے یا جادو کیا ہے؟ جادو دراصل ہاں اچھا، جادو اگر ہم جنات کی بات کریں نا، جنات اور جادو یہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت کلوزلی انٹرلنکڈ ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر ہم جادو کی بات کریں تو جادو دراصل جنات کے عمل دخل کے بغیر ممکن نہیں ہے. اوکے. ہاں، جنات کے عمل دخل کے بعد ہی انسان کی زندگی پر ایک انفلوئنس کریٹ کیا جاتا ہے جو دراصل جنات ہی کریٹ کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ کریٹ کرواتے ہیں جو ان جنات کے ساتھ یا تو رابطے میں ہوتے ہیں، کم از کم رابطے میں تو ہوں گے ہی. اب 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو انہوں نے ان کو ایک طریقے سے زیر کیا ہوا ہوگا، یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے ساتھ ان کے اتنے اچھے روابط ہوں گے کہ وہ کچھ معاوضہ لے کر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. عجیب سی بات ہے. دیکھیں، ہم اگر اس کی تھوڑی سی ہم اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دراصل بیک گراؤنڈ اسٹارٹ ہو رہا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا. تو جب پیدا کیا تو شیطان کی وہیں سے ایک جیلسی فیکٹر شروع ہو گیا. شیطان نے کہا کہ کیوں میں تھا تو سپیریئر، آپ نے کیوں اس کو بنایا اور کیوں سجدے کا حکم دیا. شیطان وہاں سے منحرف ہوا. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے پھر راندہ درگاہ کر دیا. تو دراصل خیر اور شر کی، یا انسان اور برے شیاطین کی، برے جنات کی جو جنگ ہے وہ وہیں سے اسٹارٹ ہو گئی تھی. تو دراصل یہ جو گیم ہے نا، یہ گیم ہے انسان کا اور شیطان کا. یہ خیر اور شر کا ہے. جادو جس کو ہم جادو کا نام دے دیتے ہیں، دراصل یہ انسان کو نقصان پہنچانے کا عمل شر کا ہے. یہ انسان کو جس طرح بھی نقصان پہنچے، وہ خبیث شیاطین، وہ برے شیاطین جن کی انسان سے ٹسل لگی ہوئی ہے، جن کو انسان اچھا نہیں لگتا، جو چاہتے ہیں کہ انسان کو نہ صرف یہ کہ اخروی نقصان ہو، وہ جو جہنم میں جائے اس کو ہم بہکائیں، اس کو ہم دین سے دور کریں، اس کو ہم کافر کریں، وہ یہ کہ جہنم میں جائے، بلکہ اس زندگی میں بھی ہم اس کی زندگی کو عذاب بنا دیں. تو اس انفلوئنس کے تھرو جو ہے نا جادو کریٹ کیا جاتا ہے. اور یہی مزے کی چیز ہے کہ اگر ہم دیکھیں نا، قرآن میں اگر ہم دیکھیں تو الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ ایک فریم ورک ہے. آپ کو پتہ ہے؟ اچھا. ہاں، یہ ایک فریم ورک ہے. ہم نے نا جنات کو یا جادو کو نا ہم نے ایک ایسا وہ کنسیڈر کر لیا کہ شاید جادو ہوگا تو ایک بندہ کھڑے کھڑے یہ کر لے گا، یا وہ اس کو اٹھا لے گا گردن پکڑ کے، یا وہ اس کو گردن توڑ دے گا. جنات کا فریم ورک لمیٹڈ ہے. وہ اس لمیٹڈ فریم ورک میں رہتے ہوئے کام کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جادو اپنے نتیجے تک پہنچنے میں ٹائم لیتا ہے.
ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی پہ جادو کیا وہ 1.5 گھنٹے کے اندر اندر اس کی ڈیتھ ہو گئی یا اللہ نہ کرے اس کو نقصان ہو گیا. یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیجر ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آہستہ آہستہ وسوسے ڈالے گا, وہ آس پاس کے لوگوں تک نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا, وہ اس بندے کے اندر ڈپریشن, انزائٹی وغیرہ کے آثار پیدا کرے گا, وہ اس بندے کو جو ہے وہ نقصان فزیکلی تو نہیں پہنچا پائے گا کیونکہ دائرہ فزیکلی تو ان کی فریم ورک میں نہیں آتا, لیکن مینٹلی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. اور بالآخر ایک لمبا پروسیجر ہے جس میں جا کے وہ بندہ جو ہے نا اس نقصان میں اور کھائی میں گر جائے گا. اور اسی وجہ سے چونکہ اسلام میں نا ایک مزے کی چیز ہے, اسلام میں اختیار سلب کرنا یہ بالکل تھن لائن ہے. مطلب فار ایگزامپل میں ایک تعویذ پہنتا ہوں, تعویذ پہ چلیں الگ ڈبیٹ ہے, تعویذ پہننا جائز ناجائز ہونا, یہ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں. اگر میں ایک ایسا تعویذ پہنتا ہوں کہ جس میں میں نے اپنے آپ کو کسی ایکس وائی زیڈ بلا سے دور کرنے کے لیے اس میں قرآن آیت لکھ کے رکھی ہوں اور میں نے اس کو پہن لیا, بہتر تو یہی ہے دائرے میں خود پڑھوں اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں, قرآن آیت پڑھوں اس میں. اور ایک ایسے تعویذ میں کہ جس میں خدا نخواستہ کسی شیطان سے مدد لی گئی ہو کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے, ایک بہت مائنر سے ڈفرینس ہے. اور وہ مائنر سے ڈفرینس یہی ہے خیر اور شر کا. اب اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ فلانا کام میرا ہو جائے یا فلانا شخص مجھے مل جائے, یہ جائز ہوتا ہے. لیکن اگر ہم جادو کر دیں اس بندے پہ تو ہم نے اس کا اختیار سلب کر لیا, جو اللہ نے دیا تھا. ہاں, جو اللہ نے اس کو اختیار دیا تھا چوز کرنے کا کہ وہ یہ بھی کر سکتا ہے یہ بھی, آپ نے اس کے سارے آپشنز کلوز کیے. یہی بندہ اب جانا چاہیے ہوگا. اور یہ انفلوئنس کیسے کریٹ ہوگا, یہ دماغ میں کیسے یہ آئے گا کہ اب یہی چاہیے مجھے, وسوسے. دماغ ایک ایسی سوچ لطیف چیز ہے, سوچ فزیکلی ایگزسٹ نہیں کرتی ایگزیکٹلی, تو وہ اس پہ انفلوئنس کریٹ ہوتا ہے اس کا اصل. اچھا میں آپ کو ایک تھیوری سمجھاتا ہوں کہ تھیوری کا ایک ایگزمپشن یا جس طرح آپ پڑھ کے آپ ایک رائے قائم کرتے ہیں نا اس طرح سے کہ انسان جو ہے نا 2 چیزوں کا مرکب ہے, ٹھیک ہو گیا, ایک یہ فزیکل جسم, ٹھیک ہے, اور روح صحیح ہے, کانشیس. ایک پہ جو لاز ہوتے ہیں وہ فزکس کے لاز چلتے ہیں, ایسا ہی ہے, جو میٹر ریلیٹڈ تھنگس ہیں, ٹھیک ہے, باڈی میٹر ہے ہمارا, ایسا ہی جسم جو, لیکن یہ جو ہماری روح ہے یہ نفس ہے, اس پہ فزیکل لاز اپلائی نہیں ہوتے. ایسا ہی اس دنیا کے فزیکل لا, اس کے لیے ہم میٹا فزکس پڑھ کے نام لیتے ہیں کہ میٹا فزکس, جو روح کے علوم ہے. بیسیکلی ہر مذاہب میں روح کے علوم سے کالا جادو نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. یا تو جادو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا پھر روحانیت ہوتی ہے. یہ 2 چیزیں. روحانیت وہ چیز جب ہم روح کا علم حاصل کریں پازیٹیو چیزوں کے ساتھ, مثبت چیزوں کے ساتھ, اچھائی کے ساتھ, اس کو ہم روحانیت کا نام دے دیتے ہیں, ایک پاک روحانیت کا نام دیتے ہیں. جادو وہ شے جس سے ہم ہر غلط کام کریں تاکہ ان بری طاقتوں کو اٹریکٹ کر سکیں, ان کو اپنے تابع کر سکیں یا خود ان کے تابع ہو سکیں. حالانکہ جو لوگ کہتے ہیں ہم نے تابع کر لیا, وہ ایکچولی وہ خود اس کے تابع ہوئے ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا. ایگزیکٹلی. اب یہ گیم کیا ہوتا ہے, اب جسم کو اگر آپ نے طاقتور کرنا ہے نا, ٹھیک ہے, اگر ہم فزیکل ورلڈ میں چاہیں جسم کو طاقتور کرنا ہے, آپ کو ایکسرسائز کرنی پڑیں گی, آپ کو خوراک کھانی پڑے گی, یہ سب چیزیں کرنی پڑیں گی, ٹھیک. اسی طرح اگر آپ نے اپنی روح کو طاقتور کرنا ہے تو سر آپ کو تزکیہ نفس جو ہے نا, کیونکہ روح جو ہے لمیٹیشنز کا نام ہے, آپ کو اپنی لمیٹیشن میں اسٹرانگ ہونا پڑے گا اپنی روح کو مضبوط کرنے کے لیے. لوگ میڈیٹیشن کرتے ہیں, مراقبے کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, یہ چیزیں کرتے ہیں تاکہ اندر سے ان کی روح مضبوط ہو. یہ بیسکلی علوم ہیں جنہیں دنیا میں ماڈرن ورلڈ کے طور پہ ہم نے بالکل نظر انداز کر دیا ہے. اگر ہم اسرائیل کے پاس چلے جائیں نا تو وہاں ان کا جو روحانی علم ہے یہودیوں کا, وہ قبالہ کہلاتا ہے. اچھا, قبالہ اگر کے سے شروع ہو رہا ہے ہاں تو وہ یہود کا ہے, سی سے اسپیل کر رہے ہو تو وہ ان کا عیسائیوں کا ہے, اور اگر کیو سے کر رہے ہو تو وہ پورا شیطانیت کا ہے. تو قبالہ کے اسپیلنگز جو ہے نا وہ بڑے میٹر کرتے ہیں کہ آپ کون سے قبالہ کا ذکر کر رہے ہو. قبالہ از نتھنگ بٹ جو اسپریچول میننگ آف اولڈ ٹیسٹمنٹ, توریت کی اسپریچول میننگ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا قرآن پاک کی بھی روح ہوتی ہے, احساس ہوتی ہے. توریت کی وہ آیات جو ظاہری نہیں تھے, جو باطنی تھے, باطنی ترجمہ توریت کی آیات کا کیا تھا, اس سے وہ علم کشید کیا گیا جسے قبالہ کہتے ہیں. اس میں پھر 3 اسٹیپس ہوتے ہیں اس کے اندر کہ جب آپ جنات سے رابطہ کرتے ہیں, یا 3 علوم آپ کہہ لیں, اس کو ایک جیومیٹریا ہوتا ہے, ایک نوکلیڈین ہوتا ہے شاید, نوکلیڈین, اور تیسری کا نام تلمورا ہے. تلمورا, یہ تیسرا ہے. پہلا جو جیومیٹریا ہے نا
اس کو ہم اردو میں علم العداد بھی کہتے ہیں. میں نے تھوڑا سا علم العداد سیکھا ہے. اچھا ہاں مطلب ایک پارٹ ٹائم کہہ لیں کہ وہ ہاں. بڑی اچھی محترمہ ہے سارہ ممتاز صاحبہ, آپ جانتے بھی شاید ان کو, تو وہ بڑی ایکسپرٹ ہیں اس میں. ابجد ہوا تھا کلیمن صافس کرشد وہی نا. سب تو ان سے میں نے کچھ عرصہ اس کا سوچا کہ کیا ہوتا ہے علم العداد ہوتا کیا ہے, تو تھوڑی سی مجھے اس کی بیسک پتہ چلی اس سے کہ بھئی علم العداد کے ذریعے آپ حساب کتاب کراتے ہیں, سیاروں ستاروں کا اس میں آپ کو چال پتہ چلتی ہے وغیرہ وغیرہ. جو نوکلیٹریا جو ہے نا, یہ ہوتا ہے تعویذ. جیومیٹری کا بھی تعویذ بنتا ہے رابطے کے لیے, اس کا بھی ہوتا ہے تعویذ. اس میں کیا کرتے ہیں کہ جو آیات جو پیغام لکھنے ہیں اس کے پہلے حروف لکھ دیتے ہیں کارنرز پہ. ہاں. پھر ہے تلمورا. تلمورا سب سے خطرناک ہے. تلمورا جو ہوتا ہے وہ ہر آیت کو اپنے کوڈ ورڈ دیا ہوتا ہے. ہاں. وہ کوڈ ورڈ لکھتے ہو تو سمجھو وہ آیت ہے. وہ ایک ایسا کوڈ ہوتا ہے نا کہ جو آپ کو پتا ہوگا اور اس جن کو پتا ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے. ایسا ہی وہ تیسرے بندے کو نہیں پتا ہوگا. مثال کے طور پہ میں نے کہہ دیا کہ قاضی جب بھی میں تجھے 246 لکھ کے بھیجوں نا تو سمجھ جانا کہ میں چائے پینے جا رہا ہوں تو وہ بھی نیچے آ جا. وہ میں جب 246 لکھ کے سینڈ کروں گا نا, دیکھنے کے لیے وہ 246 ہوگا, بٹ آپ کو پتا ہوگا کہ وہ پیغام کیا ہے. اب چائے پینے جانا ہے نیچے ہم نے. تو یہ 3 کیٹیگریز ہے رابطے کرنے کی جنات سے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کے جنات سے رابطہ کر رہے ہو. تعویذوں میں بھی یہی ہوتا ہے. جو آپ مسلمانوں کے تعویذ بھی لکھتے ہیں نا وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, کوڈڈ ورڈز میں ہوتے ہیں کہ جنہوں نے جن تابع کیے ہوتے ہیں, جنہوں کے تابع ہوئے ہوتے ہیں, انہوں نے کوڈز بتائے ہوتے ہیں ان لوگ کو. کہ ہمارے ایک جاننے والے تھے, بڑے عالم تھے, عالم نہیں تھے وہ بلکہ عامل تھے, عامل, ہاں, بڑے چلے وغیرہ کرتے تھے. تو ان کے ساتھ کچھ عرصہ گزارا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب میں تعویذ لکھ رہا ہوتا ہوں یہ میں نہیں لکھ رہا ہوتا, یہ میرے دماغ میں چیز آ رہی ہوتی ہے, اور میں جو کیونکہ یہ زبانی رابطے نہیں ہوتے. شیطان یا جنات آپ سے بات نہیں کرتے, وہ آپ کو پیغام آپ کے دماغ میں پہنچاتے ہیں. ہاں. وسوسہ پیدا کرتے ہیں, خیال پیدا کرتے ہیں. تو وہ جو آ رہا ہوتا ہے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں. وہ جب کسی کو تعویذ لکھ کے دیتے ہیں تو بندہ کوئی تعویذ پہنتا ہے وہ والا تعویذ, تو ہر جو جن ان کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے اس تک وہ کوڈ پیغام پہنچ جاتا ہے کہ یہ سین ہے اور یہ فلانا جن جو ہے وہ اس کا تعویذ ہے. یہ اگر وہ جن طاقتور ہوگا تو جو دوسرے جن کو بھگا دے گا وہاں سے. تو یہ بڑا ایک سائنس ہوتی ہے. اور جہاں تک بات جادو, کالے جادو کی ہے, سر لوگ اکثر اس کا توڑ ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. آپ ایک بیسک چیز سمجھ جائیں گے نا اگر جادو کے حوالے سے, تو آپ ان شاء اللہ تعالیٰ ہر قسم کے جادو سے بچ بھی جائیں گے, اور آپ کو قرآن پاک کی آیت کا طاقت کا پتہ چلے گا. آپ بیسک چیز یہ سمجھ لیں کہ کالا جادو ہوتا کیسے. کالا جادو کرنے والا جو شخص ہوتا ہے, جادو کرنے والا جو شخص ہوتا ہے, اسے شیاطین کی حمایت چاہیے ہوتی ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ یا تو پھر قرآن پاک کی آیات کو الٹا لکھے گا, کچھ بھی ایسی چیز جو شیاطین کو خوش کر سکے, اور پلید سے پلید حالت میں رہنے کی کوشش کرے گا. وہ ایسا ہی. جتنا وہ گندا ہوگا اتنی اس کی انرجی جو ہوگی, اورا جو ہوگا وہ گندا ہوگا. جتنا اس کا اورا گندا ہوگا اتنی ہی بری چیزیں اٹریکٹ ہوں گی اس سے کہ یہ اپنے قبیل کا بندہ ہے. کالے جادو کرنے والا جو شخص ہوگا نا, اس کی پھر ایک مجبوری بن جاتی ہے, اس نے ہمیشہ ناپاک رہنا ہے, اس نے ہمیشہ گندا رہنا ہے, تاکہ اس کی انرجی گندی رہے, اس کے لکھے پہ اثر ہو. کوئی بھی جن آ کے آپ کو خنجر نہیں مارتا ہے. ہاں. وہ کیا کرتے ہیں, وہ تعویذ لکھتے ہیں اپنی اس گندی انرجی کے ساتھ, اور وہ اس تعویذ کے جو تابع جو جن ہوگا نا, جو پلیدگی میں ہوگا, وہ ٹرانسفر کر دیں گے آپ کی طرف. اب وہ گندی انرجی جب آپ کی طرف ٹرانسفر ہوتی ہے تو بیماری پیدا کرتی ہے, وہ جسم کو, آپ کی روح پہ اثر کرتی ہے, آپ کے جسم پہ اثر نہیں کرتی. اس لیے آپ دیکھیں کہ جن لوگوں پہ جادو ہوا ہوتا ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں دن بدن سوکھ رہا ہے, الٹیاں کر رہا ہے, خون کی الٹیاں کر رہا ہے, لیکن رپورٹ ساری کلیئر آ رہی ہیں, کیونکہ جسم پہ تو اثر نہیں, وہ روح پہ اثر کر رہا ہے. یہ روحانی ہے, یہ روح پہ اثر کر رہا ہے. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نا اکثر لوگ جو عاملین کے پاس جاتے ہیں تو اپنا عامل بڑھانا طریقے سے چنیں. اگر برائی ہے, برائی کو اچھائی کاٹے گی. ہر قسم کا جادو کرنے والا پلید ہوتا ہے. اگر آپ عامل کے پاس کسی جا رہے ہیں, سب سے پہلے اس کی آپ صفائی اور پاکیزگی دیکھیں کہ وہ خود صاف ستھرا رہتا ہے کہ نہیں رہتا. اگر وہ صاف ستھرا رہتا ہے تو سمجھ لیں کہ واقعی میں اس نے کوئی عمل کیا ہوا ہے روحانی, اس کے پاس وہ پاک جن ہیں,
اس لیے صاف ستھرا رہتا ہے. اس کا وضو میں رہنا اس کی مجبوری ہے کہ جب تک پاک رہے گا تب تک وہ طاقتیں اس کے ساتھ رہیں گی. جیسے ہی ناپاکی کی طرف گیا وہ چلی جائیں گی, باقی کالی طاقتیں سب ستیہ ناش مار دیں گی آ کے. نماز روزے کا پابند ہے کہ نہیں, زبان کیسی ہے. ایک تو یہ ہو گیا آپ نے اپنا مولد چن لیا, اسپیشلسٹ, یہ پہلا آپ کا کام ہے. دوسرا کام کیا ہوتا ہے, وہ آپ کی اپنی ذات ہوتی ہے. ڈاکٹر کہتا ہے دوائی تو میں دوں گا لیکن پرہیز آپ نے کرنی ہے. پرہیز نہیں کرو گے تو دوائی اثر نہیں کرے گی. ایسا ہی آپ نے اپنی صفائی کا خیال کرنا ہے, آپ نے اپنے دل کا خیال کرنا ہے. میرے بڑے اچھے ٹیچر تھے, وہ کہتے ہیں جائیں کچھ بھی نہ کرو لائف میں, پریشانی آتی ہے نا, یہ نہیں اللہ پاک نہیں کہتا کہ تم نے 1 لاکھ روپے صدقہ کیا, 2 لاکھ روپے صدقہ کیا, ایک مٹھی بھر آٹا لو, چونٹیوں کو ڈال دو. کھانا کھاتے ہو نا, ایک نوالے کی بھوک چھوڑ دو اپنی. جو ایک روٹی کا نوالا چھوڑو گے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرو, چھت پرندوں کے لیے پھینک دو. کہ جتنا آپ کا دل نرم ہوگا نا خدا کی مخلوق کے لیے, اتنا آپ کا اندر کا وہ انسان خوش ہوگا, جسے روح کہتے ہیں. اگر یہ جسم انسان ہوتا نا, جسم انسان, تو سر وہ حدیث بھی ہمیں پتہ بھی ہے کہ انسان کے اندر روح کب پھونکی جاتی ہے, جب وہ ماں کے پیٹ میں 2 یا 3 مہینے کا ہوتا ہے. 4 مہینے, 4 مطلب کچھ ایسا ہی ہے. یعنی کہ وہ 2-3 مہینے کا لوتھڑا انسان نہیں کہلاتا. ہاں, ورنہ وہ جسم تو ہے. جسم تو وہ بھی ہے. انسان وہ ہے جو بعد میں آپ کے اندر حلول کرتا ہے. ایسا ہی ہے. مجسمے کو مسئلہ نہیں تھا شیطان کو, مجسمہ وہ دیکھتا رہتا نیچے زمین پڑا ہوا ہے, ہزاروں سال تک شیطان مجسمے کو دیکھتا رہا. اس مجسمے کے اندر جب انسان ڈالا گیا نا, شیطان کو تب چڑھ ہو گئی کہ یار یہ کیا چیز ہے. میت رکھی ہوئی, کوئی نہیں کہتا کہ یہ فلانا ہے. ایگزیکٹلی, وہ جا چکا ہے, وہ جا چکا ہے سر. ہاں. جسم جو ہے یہ جاتا ہے, اس کے اندر مٹی کے اندر ڈیکمپوز ہو جاتا ہے, مٹی کے ساتھ مٹی. انسان چلا گیا برزخ میں. انسان کی قبر وہی ہے جہاں حساب کتاب ہوتا ہے. اب جب جا رہے ہوتے ہیں نا, روح آتی ہے, فرشتے ہاں بھی کہاں پہ, وہ حساب کتاب ہے قبر کا حساب. ورنہ تو جو جل کے مر گیا اسی قبر میں کون سا حساب کتاب ہوگا. ہاں, مطلب قبر ضروری نہیں ہے کہ یہی گڑھا ہو. ایگزیکٹلی, قبر کا دیکھو یار, ایک ہوتی ہے نا کہ لفاظی بیسکلی ایک نارمل ٹرم ہے, مرنے کے بعد قبر میں انسان جاتا ہے, ایک نارمل ٹرم. بٹ اب نارملٹیز میں بندہ سمندر میں ڈوب گیا, بندہ تیزاب میں حلول ہو گیا, ختم ہو گیا. وہ جو آج کل وہ تندور میں ڈال دیتے ہیں, وہ ریت بن جاتی ہے. ایگزیکٹلی, وہ خاک بن کے ہوا میں اڑ جاتے ہیں. قبر کا مطلب ہوتا ہے آپ کے اس کا نکل جانا, اگلا سفر شروع ہو جانا. جہاں روح جاتی ہے وہاں حساب کتاب ہوتا ہے. دربان بیٹھا ہوتا ہے, پوچھتا ہے ہمیں کہاں سے آیا ہے, کون ہے. پھر اگر آپ کے جو ہے اعمال وہ ہیں کفر والے ہیں تو آپ کو عذاب میں ڈال دیا جاتا ہے. آپ کے اعمال اچھے ہیں, شہید ہیں, مثال کے طور پہ پیغمبر ہیں, آپ شہید ہیں, آپ کو جنت میں ڈال دیا جاتا ہے. آپ کا حساب ملا جلا ہے تو آپ کو سلا دیا جاتا ہے, چلو اللہ تعالیٰ طے کرے گا معاملہ. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک اسی طرح جادو ہو گیا, روحانی, یہ آپ کی روح پہ اثر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے اچھا عمل چن لیا, عمل کرنے والا کہ جو آپ کو روحانی طور پہ مضبوط کرے گا. پھر اس کے بعد آپ نے اپنی وہ چیز دیکھ لی. یہ بات یاد رکھیں کہ جادو ہو ہر یہ آپ کے اس انسان کو اثر کر رہے ہیں جو انسان آپ کے یہاں بیٹھا ہوا ہے, جو سب چیز آپ کا جسم کنٹرول کر رہا ہے. اسی لیے اب فیروز خان کہتے ہیں نا, جو خون کی چھینٹیں, دیوار سے خون رستہ نظر آتا ہے, اس کو آ رہا ہوگا لیکن اس کے ساتھ بیٹھے کو نظر نہیں آ رہا, کیونکہ یہ سب اس کے دماغ کے اندر کہانیاں چل رہی ہیں. فزیکلی ایگزسٹ نہیں کرتی وہ چیز. ایگزیکٹلی یار, اگر فزیکلی ایگزسٹ بھی کرتی ہو نا تو انسان کچھ بھی دنیا میں 19 قسم کی روشنیاں ہیں. 19 قسم کی. انسان ایک قسم کی روشنی سے دیکھ سکتا ہے. یہ سمجھ لیں, اور مثال کی سمجھاؤں میں آپ کو کہ اگر کوئی ایسا جسم ہے جس سے فوٹون, روشنی کے جو ذرات ہوتے ہیں, فوٹون ٹکرا کے واپس نہیں آ سکتے, انسان اس چیز کو دیکھ ہی نہیں سکتا. انسان کی بڑی مجبوری ہے. ایک مخصوص ہارٹ سے نیچے کی اگر آواز ہے انسان نہیں سن سکتا. ایک مخصوص ہارٹ سے اوپر کی آواز ہے انسان نہیں سمجھ سکتا. انسان کی بڑی مجبوریاں ہیں. اگر دنیا میں اتنے نظارے ہیں نا سر, روشنی کے اتنے اسپیکٹرمز ہیں, تو سر انسان اتنا بھی نہیں دیکھ سکتا ہے. تو اور دوسرا, دنیا میں انسان کا جو ایک وہ ہے تاثر ہے, وہ کیا ہے, انسان جو دیکھ رہا ہے اسے بلیو کر رہا ہے. اگر میں آپ کی آنکھوں کی روشنیوں سے کھیل لوں, یا میں ان روشنیوں سے کھیلنا جانتا ہوں, آبزرویشن میں آپ کی
دنیا دیکھنے کی چیزیں ہی بدل کے رکھ دوں گا سر. صحیح ہے. ٹھیک اسی طرح یہ جادو ہوتے ہیں, انرجیز ہوتی ہیں, آپ کے دماغ پہ اثر کرتی ہیں. دماغ ہے, دماغ میں بیٹھا وہ شخص ہے, وہ جو انسان ہے جو آپ کے پورے جسم کنٹرول کر رہا ہے, ایک دفعہ وہی ڈسٹرب ہو گیا, سمجھو کہ پورا جسم ڈسٹرب ہو گیا. آپ کا دماغ بھول جائے گا میں نے دل کو کس طرح سے خون پمپ کروانا ہے. آپ کا دماغ یہ بھول جائے گا کہ یار اس ہاتھ سے میں کیا کام لے سکتا ہوں. سونا بھول جائے گا, کھانا بھول جائے گا. ایسا ہی ہے. اس طرح سے یہ کالے جادو آپ پہ اثر کرتے ہیں. وہ اس طرح سے آپ ان کا توڑ کر سکتے ہیں. ہر انسان کر سکتا ہے. آپ میں نے ایک پتہ نہیں مجھے ذکر کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. میں ایک جگہ گیا, ٹھیک ہے, تو نوجوان لڑکی تھی, اس وقت کیا 16-17 سال کی ہوگی, اور قاضی صاحب کنڈیشن اس لڑکی کی ایسی کہ وہ زمین سے لیٹے لیٹے اچھلتی ہے, لیٹے ہوئے کوئی 2 فٹ 2.5 فٹ, اور پھر زمین پہ بستر پہ جا کے لگتی ہے اپنے. پہلے ڈاکٹر سمجھتے فٹس ہیں, دورے پڑ رہے ہیں اس کو, ایسا کوئی سین ہے. لیکن اس لڑکی کی حالت اتنی ستیہ ناس ہو چکی تھی نا 1-2 مہینے سے, کہ وہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ بستر پہ کوئی لیٹا ہوا ہے کہ نہیں لیٹا ہوا. اگر آپ اس کے اوپر کمبل یا چادر بچھا دو اس لڑکی کے اوپر نا, تو آپ نہیں جج کر سکتے کہ نیچے کچھ ہے. اس بندی میں اتنی انرجی کیسے آئی کہ یہ اتنا اوپر اٹھے اور نیچے جائے. مطلب دماغ کی جو رہی صحیح کسر تھی نا, وہ اس ایفرٹ میں جا رہی تھی ساری کی ساری. اس طرح سے جکڑا ہوا تھا. علاج کروایا, سب کچھ کرایا, سب رپورٹس کلیئر آ رہی ہیں, سب رپورٹس کلیئر آ رہی ہیں. اور ایسا نہیں کوئی ہوتا نا جو توہم پرست قسم کے لوگ ہیں, صحیح لوگ, پڑھے لکھے, سمجھدار, اس چیزوں پہ یقین بھی نہیں رکھتے. اینڈ میں جا کے انہوں نے کہا کہ یار نہیں, یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. پھر انہوں نے روحانی علاج شروع کروایا. میرا وہاں پہ 3-4 دفعہ کسی کے ساتھ جانا ہوا, جب اپنی آنکھوں سے میں نے سب چیزیں دیکھیں. آہستہ آہستہ اس لڑکی نے باتیں کرنا شروع کیں اور صحت بہتر ہونا شروع ہوئی. علاج چلتا رہا, ٹوٹکے بھی ساتھ ساتھ چلتے رہے, وہ ٹھیک ہو گئی. چلو الحمدللہ, صحت پکڑ لی ماشاء اللہ, اچھا ہو گیا. لیکن اس کو کچھ یاد نہیں کہ ہوا کیا تھا, کچھ پتہ نہیں. بس کہتی مجھے چیخیں سنائی دیتی تھیں, دیٹس اٹ. خواب آتے تھے خوفناک, وہ ریئلٹی تھی جس کو خواب رکھتے تھے. لیکن جو چیزیں وہ دیکھ پا رہی تھی, ہو سکتا کہ انسان کے وہ سینسز ایکٹیویٹ کر دیے ہوں کہ جو باقی روشنیاں بھی دیکھ سکتے ہیں, تو وہ مخلوقات بھی نظر آ رہی تھیں جو عام روشنی سے نظر نہیں آتی. بس اس لگتا کہ میں بہت برے خواب میں تھی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ جن ظاہر ہو گیا اینڈ آل دیٹ, لیکن مجھے فیل ہو گیا تھا کہ کوئی بیڈ انرجی والا سین ہے اس کے ساتھ, کوئی جادو والا سین ہے, یا پھر کوئی اور سین ہوا ہے, بس کچھ سین ہوا ہے اس کے ساتھ. اور یہ لازم نہیں ہوتا کہ کسی نے جادو ہی کروایا ہو آپ پہ. بعض کا شیاطین کی اپنی مستی بھی ہوتی ہے, وہ ان کی اپنی ایسا ہی ہے. خاص طور پہ یہ جو وقت ہوتا ہے نا, یہ فجر سے پہلے کا, اس وقت کو کہتے ہیں کہ یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے. قیمتی وقت اس لیے بھی ہوتا ہے کہ جتنے بھی یہ شیاطینی علوم والے ہوتے ہیں نا, یا روحانی علوم والے جو چلا کرتے ہیں, ان کا چلا شروع ہی رات گئی ہوتا ہے, اور یہ رات 3-4 بجے چلتا ہے, فجر کے وقت سے پہلے. اس وقت وہ اپنا حصار ختم کرتے ہیں. جب اپنا حصار ختم کر رہے ہوتے ہیں, جو اپنی جو ایک ریچول ہوتا ہے ختم کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد جتنی چیزیں آس پاس جمع ہوئی ہوتی ہیں نا, واپس جا رہی ہوتی ہیں اپنے ٹھکانوں پہ. اس لیے بڑا خطرناک ٹائم ہوتا ہے, رات کا جو آخری پہر ہوتا ہے. وہاں سے کوئی بندہ جاگا ہوا ہو, یا کوئی کسی اور فعل میں مبتلا ہو رہا, کچھ بھی ایسا سین ہو رہا ہو, تو اپنا اس اٹریکشن فیل کر کے اس چیز کے اوپر آ جاتا ہے. جن نہیں چڑھتا کسی پہ, وہ جن چڑھتا نہیں ہوتا, جن جسم کے اندر چلا گیا, بس وہ آپ کے دماغ کو اپنے حصار میں لے لیتے ہیں چیزیں. اور یہ بہت عام بھی نہیں ہے, بہت ریئر ہے. زیادہ تر وہ نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں جو ہر چیز جن پہ آ جاتی ہے, لیکن جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس طرح سے ہوتی ہیں, اس طرح سے دماغ کو قابو کرتے ہیں. یار اس میں نا, اب جیسے حدیثوں کو دیکھیں نا, تو آپ علیہ السلام نے جیسے بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کی دعا سکھائی, کیونکہ بیت الخلاء میں برے جنات ہوتے ہیں. میں اکثر یہ سوچتا تھا, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کا, میں اکثر یہ سوچتا تھا, میں نے کہا یار اتنا کیا انفلوئنس ہو سکتا ہے. پھر میں نے نا اس کو دوسری حدیث کے ساتھ سنک کیا, جس میں الطہور شطر الایمان ہے,
کہ پاکیزگی ایمان کا سب سے بڑا حصہ ہے، یعنی نصف سے زیادہ ہے. نصف ایمان ہم نے تو بچپن سے پڑھتے ہیں نا، نصف ایمان. شطر مطلب چلو نصف بھی کر لیتا ہوں. پاکیزگی جو ہے وہ ایمان کا نصف ہے، الطہور. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس پاکیزگی سے نہ صرف یہ کہ آپ کی مطلب فزیکلی بھی آپ کو وہ پاک کر رہا ہے، بلکہ آپ کے مینٹل اس پر کتنا افیکٹ ڈال رہی ہے. کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ایمان مطلب فزیکل چیز تھوڑی ہے. ایمان تو وہی جس میں آپ کے دماغ میں بسنے والی ایک چیز ہے نا. البتہ جہاں تک دوسری بات وہ تم نے کی نا، وہ کالا جادو کی ایگزسٹ نہیں یار، بظاہر نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کالا جادو کے جو ٹرم ہے یہ آئی ہے شاید اس کانسیپٹ سے جو یہود نے وہ جو بابل ہاروت و ماروت والا کانسیپٹ ہے نا، وہ اس کو شاید میرے خیال میں وائٹ میجک کنسیڈر کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے یہ الاؤڈ ہے میجک. ہاں وہ کہتے تھے ایسا ہی ہے نا. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو میجک ہاروت ماروت نے ہمیں سکھایا اس میں بھی سکھانے پہ بھی الگ ڈیبیٹ ہے. قبالہ کی بنیاد اسی کو کہتے ہیں بیسیکلی، بابل تہذیب سے. اچھا. تو وہ اس کو کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے پاس یہ جو روایات آئی ہیں نا، یہ جو چلتا ہے جادو، یہ وائٹ میجک ہے، یہ جائز ہے. اور ایک جادو ناجائز ہے جس میں اختیار سلب ہو جاتا ہے، انہوں نے اس کا نام بلیک میجک رکھ دیا. ہمارے یہاں اس سوسائٹی میں وائٹ جادو تو ایگزسٹ کرتا نہیں ہے، تو جو جادو ہے وہ بلیک ہی ہے. یس مطلب ایسا ہی ہے نا. ہاں تو یہ سین ہے. اچھا اس میں ایک اور مزے کی چیز ہے. آپ شروع سے ہم سنتے ہیں نا کہ تابوت سکینہ کہا جاتا ہے، ہمیں تو خیر معلوم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ مکالمہ کرتے تھے جنات سے، کام بھی لیتے تھے. اور ابھی جو یہود ہے نا، ان کے اندر ایک روایت چلتی آ رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو بھی کام کرتے تھے، یہود سے کام لیتے تھے، تو اس کے ٹوٹکے لکھتے تھے، تعویذ وہ سارے اس کے اوپر وہ لکھے ہوئے ہیں کہ جنات سے کس طرح سے کام لینا ہے، شیاطین سے کس طرح سے کام لینا ہے، کس کے کیا راز ہیں، کس چیز کے کیا راز ہیں. کیونکہ وہ تمام مخلوقات سے بات کرتے تھے. چونٹیوں کے کیا راز ہیں، پرندوں کے کیا راز ہیں، یہ تمام راز جو تھے وہ تابوت میں رہتے تھے. اسی لیے یہود جو ہیں یہ شروع سے، خاص طور پہ اگر ہم فری میسنز کی بات کریں یا اس طرح کی بات کریں گے جو لمبے سے چلتے آ رہے ہیں، جو نسل در نسل نام بدل کے، یہ فری میسن تو ابھی نئے نئے نام ہے نا، ایسے ہی یہ پہلے کسی اور نام سے ہوں گے. یہ فرعون کے ساتھ بھی تھے، یہ اس وقت بھی تھے جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا، یہ اس وقت بھی تھے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ رکھا جا رہا تھا، یہ اس وقت بھی دنیا موجود تھے. جب وسلم طائف پتھر کھا رہے تھے، یہ اس وقت بھی موجود تھے جب حضرت یوسف علیہ السلام بکنے کے لیے آئے تھے. یہ انسان کے ساتھ ساتھ چلتے آ رہے ہیں. شیطان کے لوگ جس طرح رحمان کے لوگ ہر دور میں موجود رہے ہیں نا، شیطان کے لوگ بھی ہر دور پہ نام بدل کے موجود رہے ہیں. دیکھیں حضرت آدم سے آپ شروع کریں، آدم علیہ السلام ہو جائیں، حضرت ادریس علیہ السلام ہو جائیں، شیس علیہ السلام ہو جائیں، ابراہیم علیہ السلام ہو جائیں، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سب بیسیکلی یہ ایک ہی لڑی ہے، اللہ کے لوگ. صحیح ہے. یہ ایک ہی چین ہے، ایک ہی گروپ ہے، جسے ہم پیغمبر کا نام دیتے ہیں. ٹھیک اسی طرح شیطان کی لڑیاں بھی، کیونکہ شیطان ہر کام نہ خدا کے تقابل میں کرتا ہے، ہر کام. خدا نے کہا میں آخر میں عیسیٰ بھیجوں گا، کہا یہ دجال بھی آیا ہے. ہاں خدا نے کہا میرے اپنے ولی ہوں گے، شیطان نے کہا میرے اپنے ساتھی ہوں گے. خدا نے کہا میرا تخت جو ہے وہ سمندر کے اوپر ہے، سمندر والے پانی ہے، پانی کے بعد وہ تخت آتا ہے جسے ہم عرش معلیٰ کہتے ہیں. تو شیطان کا بھی کہا گیا کہ اس نے اپنا ٹھکانہ جو ہے سمندر کے وسط میں بنا رکھا ہے. شیطان کا جو تخت ہے وہ سمندر کے وسط میں. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ زمین ہے، 7 آسمان ہے، پھر سمندر اور پھر عرش معلیٰ، ٹھیک اسی طرح شیطان نے اپنی کہ انسان کو نیچی لیئر پہ رکھ کے اوپر اپنے 7 اسٹیپس بنائے ہوئے ہیں، 8ویں پہ خود کو رکھا ہوا ہے. تو ہر چیز میں وہ مقابلہ کرتا ہے خدا کا، کیونکہ وہ خدائی کا دعوے دار ہے. ٹھیک اسی طرح تابوت سکینہ جو ہے نا، اس کے بارے میں ایک مت چلاتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو قابو کر لیں تو ہم تمام جانداروں کو قابو کر سکتے ہیں، انسان کی خصوصیتیں قابو کر سکتے ہیں، جنات کے اور راز ہم حاصل کر سکتے ہیں، ان سے رابطہ کرنے کے راز ہم حاصل کر سکتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا ان لوگوں نے یہ حاصل کیے بھی. پھر صلاح الدین ایوبی کا دور آیا، تو صلاح الدین ایوبی صاحب کو جب پتہ چل گیا بھائی یہ گیم کیا ان لوگوں نے کہ وہ تابوت سکینہ ہاتھ لگ گیا ان کے، تو صلاح الدین ایوبی نے ان کا کلا کما کر دیا، سب کا اس کو جگہ کو تباہ و برباد کر دیا، جس کی آج بھی تلاش میں. دیکھو ہم نے اپنی چیزیں چھوڑ دی، اپنی روحانیت چھوڑ دی ہے کہ یار یہ کہ بیکورڈ چیزیں، کیا بری باتیں، ابھی بھی 10 لوگ مذاق اڑانے آ جائیں گے، کیا باتیں کر رہے ہیں. یہود میں آج بھی قبالہ کو اتنی ہی اہمیت حاصل جتنی دنیاوی تعلیم کو حاصل ہے. آج بھی دماغوں کو قابو کر رہے ہیں. جاسوس لوگ کیسے بن جاتے ہیں؟
ایران میں اسماعیل ہانیہ کیسے مارا گیا بھائی؟ حزب اللہ کا سربراہ کیسے مارا گیا وہاں پہ؟ کیسے لوگ ان کے ہاتھوں بک جاتے ہیں؟ صرف مال دولت نہیں، یہ یہاں سے مینیپولیٹ کرتے ہیں لوگوں کو. یہ چہرے کا علم جانتے ہیں، یہ علم و اداد جانتے ہیں. انہوں نے جہاں دنیاوی علم حاصل کیے وہیں اپنے قبلہ کو اسٹرانگ کیا، اپنے اس کا ایک سلیبس کا حصہ بنایا کہ بچوں کو پتہ ہے قبلہ کیا ہوتا ہے. یہ جسم پہ بھی کام کر رہے ہیں، یہ روح پہ بھی کام کر رہے ہیں، اس اندر والے انسان پہ بھی کام کر رہے ہیں. اس لیے اتنے سے ہیں اور اتنے سب پہ بھاری ہیں. ہم لوگوں کیا کر دیا، ایک تو ہماری ساری روحانیت جو ہے نا وہ ملنگوں کے حوالے کر دی. ہمیں لگتا ہے چرچ کا سوٹا لگائے گا، مزار میں بیٹھا ہوگا تو یہ روحانیت یہ نہیں ہے. روحانیت کا بیسک عنصر ہی پاکیزگی اور صفائی ہے. ایسا ہی ہے. سر پہ مٹی ڈالی ہوئی ملنگ ہولیا بنایا ہوا، نو برو، وہ کالا جادو، وہ جادو کر رہا ہوگا، وہ جادو الٹ اٹھ کے کر رہا ہوگا. اتنا سا فرق ہے باریک سا. روحانیت نہیں فرعونیت ہوگی. فرعونیت تو خیر وہ ابلیسیت کہہ رہے ہیں. روحانیت کا پہلا عنصر ہی پاکیزگی اور صفائی ہے، پہلا عنصر. اس کے بعد کی کہانی شروع ہوتی ہے. آپ نے اگلے کورس کیسے کرنے ہیں. یہاں آپ نے عجیب لوگوں سے منسوب کر دیا. پھر یہی ہوتا ہے، یہاں پہ ٹکے ٹکے کے پیر صاحب بنے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے. پیر یار کیا، بس ہر گلی دوسرے میں پیر بیٹھا ہوا ہے، تعویذ لکھ رہا ہے. نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ دعائے قنوت کا پتہ، نہ سورہ فاتحہ کا پتہ، تعویذ لکھ رہا ہے بیٹھا ہوا. روحانی علم ہے جی. اب وہ جیسے جو انبیاء کی جو ڈیوٹیز ہے نا، اس میں جو شروع میں تم نے بات کی نا تزکیہ کی، انبیاء کی ڈیوٹیز میں کہ وہ تزکیہ کرتے مسلمانوں کا. اور تزکیہ دراصل کیا ہے اس کی نا، میں ایک مثال دیتا ہوں اکثر ایک حدیث سے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے نا کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک ڈاٹ پڑ جاتا ہے. ہاں، وہ بلیک ڈاٹ بڑھتا جاتا ہے جب گناہ کرتا جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ وہ دل پورا بلیک ہو جاتا ہے، تو اس پہ نا پھر باہر کوئی نصیحت اس پر عمل نہیں کرتی، اثر نہیں کرتی اس کے اوپر کوئی نصیحت. انبیاء کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ گناہ کر چکے ہوتے ہیں، لوگوں کے دل کالے ہو چکے ہوتے ہیں، یا چلو پورے کالے نہیں بھی، وہ آدھے کالے ہوئے ہیں یا جو بھی ایکسپرٹ ہے، وہ جا کے ان کا تزکیہ کر کے ان کا دل صاف کرتے ہیں. یہ روحانیت ہے کہ آپ کا پیر اگر آپ کو وہ چیزیں نہیں سکھا رہا جس سے آپ کا دل صاف ہے، تو بھائی اس پیر کو روحانیت کی ضرورت ہے. ہاں چلو علامہ پیر صاحب جو ہمیں نظر آتے ہیں، جو ڈرائیں بازی چل رہی ہے یار، یہ مطلب اس طرح کے لوگوں نے نا مسلمانوں کو دور کیا ہے اس روحانیت کے علم سے. ایسا ہی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ روحانیت یہی ہوتی ہے کہ کسی پہ چھف چھف کرتے رہو، یا پیر صاحب لگژری گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں آگے پیچھے، یا پھر وہ چندے کے لیے سیاسی جماعتوں میں بھی ہیں اور چندے بھی لے جا رہے ہیں اور دے دم مست کا لندر ہو رہا ہے. روحانیت والا ہوگا وہ خدا کے راہ کا ملے گا، وہ مار کھائے گا لیکن حق کا راہ نہیں چھوڑے گا. اس کو پتہ ہے کہ وہ حق سے ادھر ہوا نا تو اسے ہر چیز لے لی جائے گی. میرے ساتھ ایک دفعہ واقعہ ہوا، میں سندھ میں ایک مزار ہے. اب ظاہر ہے ہم لوگ تو اولیاء اللہ کے مزاروں پہ، قبرستان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جانے کا کہا ہے، تو میں وہاں گیا تو وہاں نا میں نے عجیب ہی ماحول دیکھا نا. اب وہ جو صاحب مزار ہیں وہ تو بہت بڑے اللہ والے تھے. میں نے دیکھا باہر تو بھائی پتہ نہیں کیا چل رہا ہے، چیزیں ویزیں اس طرح نا. تو بس میں وہاں گیا. پھر میں جب واپس آنے لگا نا تو میرا پیر چوکھٹ سے ٹکرا گیا، وہ جو دروازے کی چوکھٹ تھی اس سے ٹکرا گیا. تو باہر ایک بندہ نا بالکل مست ملنگ چرسی ٹائپ کا بندہ بیٹھا ہوا تھا، بال وال لمبے، پتہ نہیں کیا پہنا ہوا، ہرا چوغا ووگا نا. تو جیسے ہی میرا پیر ٹکرایا نا تو اس نے مجھے دیکھ کے بولا، اس نے بولا تو تباہ ہو جائے گا، تو برباد ہو جائے گا. میں نے اس کو بولا بھائی تو کون سا وزیر اعظم لگ گیا کہیں کا. یار یہ کوئی انٹینشنلی تھوڑی کیا ہے، اتنی سی بات پہ کہ میرا غلطی سے پیر لگ گیا میں تباہ ہو جاؤں گا. بھائی یار یہ کیا ہے یہ؟ اور آپ بیٹھے ہوئے، آپ کا حلیہ وہی والی بات ہے تمہاری والی کہ اگر آپ پاک صاف نہیں ہیں تو یار یہ کون سی روحانیت ہے، یہ کیا ہے؟ آپ نے بیسک ہی ختم کر دی. ختم آپ نے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو دن میں 5 دفعہ وضو کروا رہے ہیں کہ ہاتھ صاف رکھو، منہ صاف رکھو، پیر دھو، ہاتھ دھو. کیا مقصد ہے وضو کا؟ کبھی سوچا ہے؟ ہاں کبھی سوچا ہے یہ کیوں وضو کرتے ہیں ہم ہر نماز سے پہلے اور باوضو رہنے کو اچھا کہا جاتا ہے؟ کبھی اتنی سی چیز سوچو تو صحیح یار. آپ یہ دیکھیں، اچھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 دفعہ دن میں وہ ایریاز جو ایکسپوزڈ ہیں ان کو دھلوایا زیادہ. ہاتھ ایکسپوزڈ ہوتے ہیں، منہ ایکسپوزڈ ہوتا ہے، سر ایکسپوز ہے، پیر ایکسپوزڈ ہے، کہ وہ تو کم از کم دھو. پھر غسل کا یہ ہے کہ پانی چونکہ اس وقت اتنا زیادہ ہوتا نہیں تھا تو غسل پھر جب اویلیبل ہو آپ کر لو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث دیکھیں نا جمعے کو کہ 1000 دینار خرچ کر کے بھی غسل کرنا پڑے تو کرو.
مطلب صفائی ستھرائی کی وہ اتنی تعلیم دے رہے ہیں اور آپ گندے رہ کے روحانیت میں آگے بڑھ رہے ہیں. یہ وہی والی بات ہے تمہاری والی بھائی, یہ صرف دکھاوے کا, اصل پیچھے کہانی کچھ اور ہے. ایسا ہی ہے. ایسا کوئی آپ کے نظر میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جادو کے اثر والا ہے, ہم کوئی گھر پہ آپ نے دیکھا ہو کسی پہ؟ یار میں نے نا ایک دفعہ شپرا نہیں, میں نے شاید واقعہ بتایا نہیں بتایا, میں ایک دفعہ ایک بندے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, وہ عامل ہے نا, تو میں ان کے ساتھ ایسی بیٹھا بات چیت کر, میری اچھی گپ شپ تھی ان سے. تو ایک خاتون آئی, اچھا مردوں کا اور خواتین کا انہوں نے الگ الگ وہ کیا ہوا تھا, تو وہ مجھ سے باتیں بھی کر رہے تھے, میری طرف دیکھ رہے تھے, اور خاتون اپنا قصہ سنا رہی تھی کچھ. ان خاتون کے کچھ گھر کے مسئلے مسائل تھے, پردہ تھا خاتون اور ان کے بیچ میں. تو انہوں نے دیکھا ویکھا, انہوں نے اپنے جو موکلات سے ان سے رابطہ کیا, گھر کا پتہ وتہ بتایا, ساری چیزیں. تو انہوں نے بولا بھائی فلانے کمرے میں فلانی الماری کے پیچھے ایک تعویذ ہے, وہ آپ لے کر آ جائیں. تو ان خاتون نے بولا کہ وہ الماری تو ہم نے کوئی 11-12 سال سے ہلائی بھی نہیں ہے, اور یہ مسئلے تو ابھی کوئی 2-3 مہینے سے ہونے شروع ہیں. انہوں نے بولا جو میں کہہ رہا ہوں آپ کر لیں. ایسا اتفاق کی بات ہے کہ وہ خاتون آئی ہوئی تھی, جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے وہ پیچھے ہی فلیٹ سے اس میں سے آئی ہوئی تھی. تو وہ خاتون گئی, میں یہاں بیٹھا ہوا ان سے بات چیت کر ہی رہا تھا. 20-25 منٹ بعد وہ خاتون واقعی تعویذ لے کر آ گئی. اچھا میں اس دوران وہیں بیٹھا ہوں. انہوں نے وہ خاتون نے تعویذ دیا, وہ تعویذ انہوں نے لیا, انہوں نے بغیر اس کو کھولے, بغیر کچھ کیے, انہوں نے وہ تعویذ اپنے اسسٹنٹ کو کہا کہ بھائی اس کو جلا دو. تو میں نے ان سے کہا اگر مجھے اجازت دیں, مجھے ایک نظر دیکھ لینے دیں اس تعویذ میں ہے کیا. انہوں نے بولا چلو دیکھ لو. مجھے تعویذ انہوں نے مجھے دے دیا. وہ تعویذ میں نے کھول کے دیکھا تو سب سے پہلے تو اس پہ نا وہ یا عزازیل کر کے نا, مطلب شیطان سے ڈائریکٹ مدد مانگی گئی تھی, اور بیچ میں نا ایک بندے نے بڑی رف سی ڈرائنگ میں نے ایک شکل بنائی ہوئی تھی. تیمورا, ہاں وہ پتہ یہ تیمورا کہلاتا ہے. اچھا ایک شکل اس نے بنائی ہوئی. یار جہانگیر تم یقین نہیں کرو گے, میں جب تعویذ دیکھ رہا تھا نا, وہ شکل مجھے دیکھ کے مسکرائی. وہ اس کی آنکھوں میں جان تھی. میں نے وہ پیپر دیکھا, میرے تو ہاتھ سے پیپر ہی چھوٹ گیا. وہ میں بتا نہیں سکتا, وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا میری جو حالت ہوئی. دیکھو ایک مردہ آنکھیں, ایک پیپر پہ بنی ہوئی آنکھیں اور ایک زندہ آنکھوں میں فرق ہوتا ہے. وہ فرق میں نے وہاں پہ محسوس کیا, میرے ہاتھ سے پیپر چھٹا ہے. میں نے ان کو دیکھا, میں نے کہا یہ کیا ہے, تو ہنسنے لگے. انہوں نے بولا آپ نے صحیح فیل کیا, یہ وہ نہیں ہے کوئی ایسی ہوائی کوئی وہ نہیں ہے, زندہ اس کا ہم کہتے ہیں اس کو کہ گرم تعویذ ہے. بیسکلی تعویذ کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے اس کا اثر ختم کرنے کے لیے. اوہ اچھا اچھا اچھا. اچھا پتہ کیسے چلتا ہے یہ مجھے کہ تعویذ کہاں پر ہے؟ یہ وہی چیزیں آپ اچھی چیز بھیجتے ہو نا, اگر اس گھر کے اندر کوئی چیز عمل ہوا ہے تو آپ کی اچھی جو چیز ہوگی جو اس کی طرح جاتی ہے, پیغام رساں کی طرح, وہ کتراتی جانا بھائی اندر پالیدگی ہے. اس سے پتہ ہے کچھ ہوا ہے. اب کیا ہوا ہے, اب اندر کون سی چیز جا سکتی ہے, اس کا تعویذ لکھا جاتا ہے. وہ جاتی ہے بھائی کہ ہاں یا فلانی جگہ سے مجھے وہ گندی انرجی پھوٹتی فیل ہو رہی ہے. یہ ایسا ہی ایسا کہ اگر میں ایک کچرے کی تھیل لوں, ٹھیک ہے, اور اس اپارٹمنٹ میں رکھ دوں, اس کی بو آ رہی ہے, آپ آئیں گے پہلے کہیں گے جہانگیر کچھ گند پڑا ہوا ہے, مجھے بو آ رہی ہے, تو تصدیق ہو گیا کچھ یہاں پہ کچھ گندا ہے. اب اللہ پاک نے سونگنے کے لیے میں حس دی ہے, سونگنے ناک میں ایک حس دی ہے سونگنے کے لیے. آپ سونگتے پہنچے بھائی اس کمرے سے بو آ رہی ہے. اسی طرح عامر پتہ لگاتے ہیں کہ بھائی کیا ٹھیک ہے اثر ہوا ہے اس کمرے میں, اس کارنر پہ. ان کو یہ نہیں پتا کہ تعویذ پڑا ہوا ہے, کوئی گڑیا پڑی, ان کو یہ کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہاں پہ چیز پڑی ہوئی ہے اس کے نیچے, کیونکہ یہ دو طرح کام کرتے ہیں. ایک تو زمین کے نیچے دفنانے والا جو برا تعویذ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا ہوتا ہے کسی بھاری چیز کے نیچے دفنانے والا, ایسا کہ دبا ہوا اس میں اندر. اور دبا ہوا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ کوئی جن قابو کیا ہوتا ہے جو ویسے قابو نہیں آتا. اس جن کی جو جان ہوتی ہے نا, اس تیمورا کے اندر قید کی ہوئی ہوتی ہے بیسکلی. جب تو وہ دبا رہے گا نا, وہ تکلیف میں رہے گا, اور وہ جلدی سامنے کام کرے گا کہ تاکہ میں کسی سے آزاد ہوں, مجھے آزاد کرے اس چیز میں سے. وہ بہت اثر کرتا ہے وہ تعویذ جو دبا ہوتا ہے. بدلے میں جو روحانی لوگ ہوتے ہیں, ان کے 90% جو تعویذات ہوتے ہیں نا, وہ آپ کو کہیں گے کہ پانی کی بوتل میں رکھ دو. پانی جو ہے نا وہ قدرت کا سب سے پاک عنصر ہے. روحانیت میں پانی کی بڑی ویلیو ہے. آب زمزم کو کیوں ہم لوگ گھروں پہ رکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ پاکیزگی کی آخری حد ہے. پیک پاکیزگی جو جہاں تک جا سکتی ہے نا, آب زمزم کا وہ پانی ہے. اسی لیے جب کسی پہ چھینٹے ہی مارنی ہو نا,
پانی زہر کی طرح اثر کرتا ہے ان پہ، کیونکہ وہ ناپاک ہے، پانی پاک ہے. پنجابی کا ہوتا ہے کہ بندہ خاک تے پانی پاک، چلتا پانی پاک ہوتا ہے. روحانیت کے اس علم بھی جو ہوتے ہیں نا، بعض اوقات چلتے ہوئے دریا کے کنارے ہوتے ہیں، دریا کے اندر کھڑے ہو کے ہوتے ہیں. ان کی جگہیں بھی طے ہوتی ہیں روحانیت والوں کی. اسی لیے کہتے ہیں کہ آب زمزم آپ گھر پہ لازمی رکھیں، 2-3 قطرے اپنے پانی کے پینے میں ڈال دیں. وہ پاکیزگی کی حد ہے. تو جو چھوٹی بڑی یہ سب بیماریاں جسمانی نہیں، روحانی بیماریاں جو ہوتی ہیں اس پہ بڑا اثر ہوتا ہے. شیاطین بھی بڑا اثر ہوتا ہے اس کا، آب زمزم کا. تو اس طرح سے پتہ لگاتے ہیں کون سے گھر کے اوپر اثر ہوا ہوا ہے، تعویذ کہاں پڑا ہوا ہے، کیا مسئلے مسائل چل رہے ہیں. لیکن بات پھر وہیں پہ آتی ہے، ایک اچھا عامل اس کے لیے ہونا لازمی جو ڈیٹیکٹ کر سکے. 2 نمبر ڈھونگی نہیں، جو دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ نہیں. اور میں تو سچی بات ہوں قاضی صاحب کہ مجھے 1-2 کے علاوہ نا کوئی ڈھنگ کے بندے نظر ہی نہیں آئے کہ جو واقعی علم جانتے ہوں. یہ گیم ہے اس کا سارا کا سارا. یار عورتوں کا بڑا چکر ہے اس میں معاملے میں تو. ہاں کیوں؟ کیونکہ خواتین میں ہر مہینے میں کچھ ایسے دن آتے ہیں کہ جب ان پہ کوئی بھی پاکی ان سے دور ہوتی ہے. وہ ناپاک حالت میں ہوتی ہیں، نماز روزے سے دور ہوتی ہیں، قرآن پاک سے دور ہوتی ہیں، غسل نہیں کر سکتی. اس لیے خواتین پہ یہ چیزیں زیادہ اثر کرتی ہیں. اور ایسے جتنے بھی برے ٹوٹکے ہیں نا، کیونکہ حسد کا عنصر جو ہے نا، حسد، جیلسی، یہ سب چیزیں یہ خواتین کے اندر کچھ زیادہ پائی جاتی ہیں. اپنی ہی جنس کے خلاف، مردوں کے خلاف نہیں، اپنی ہی جنس کے خلاف. یا وہ کیوں اپنے گھر میں خوش ہے، یا ساس کو ہوتا ہے میری بہو نے مجھ پہ کچھ کرا دیا ہے، بہو کو کچھ ہوتا ہے کہ میری ساس نے مجھ پہ کچھ کرا دیا ہے. ایسی خاتون آئیں کہیں پہ تو کہتی ہیں کہ میری بہو نے قابو کر لیا ہے، میرے بچے کو کچھ اثر کرا دیا اس کے اوپر اور مجھے کچھ کرے ہیں. تو جواب دے رہے نے جواب دیا بھائی چلو بہو نے تو کیا نہیں کیا تو دیکھتے ہیں، لیکن جو تو نے بہو پہ کرایا پہلے وہ ختم کرا. جا کے گولی کی طرح بھاگی اٹھ کے. اچھا، گولی کی طرح اٹھ کے بھاگی وہاں سے. اس عورت کی شکل یاد ہے. خیر اچھا کیا بات کر رہے تھے ہم؟ خواتین کی. اب جتنی بھی خواتین جاتی ہیں، یہ بنگالی جادوگر تو فلانا جادوگر، کالے جادوگر، گندا کام کرنے والوں کے پاس، تو پہلا کام وہ کیا منگواتا ہے ان سے؟ کیا چیز؟ کہتا ہے آپ اپنے حیض کا خون لے کے آئیں. ہاں جی. شوہر کو تابع کرنے کا جو عمل ہوتا ہے نا، وہ اسے کھانے کے اندر اس کا کچھ عنصر ڈالنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ ایک پلیدگی کہ اس پہ وہ چیز کنسیڈر کی جاتی ہے. تو جتنی چیز پلید ہوگی اتنا ہی جادو اسٹرانگ ہوگا، اتنی ہی زیادہ گندی طاقتور چیز آئے گی. اس لیے خواتین کا بڑا عمل دخل ہے اس انڈسٹری کو بھی چلانے میں. وہ ضعیف الاعتقاد بھی ہوتی ہیں، تو وہ اس وجہ سے بھائی یہ ایک بات آپ یاد رکھیں، قاضی صاحب، کہ ایک قصہ ہے برستہ، مجھے اس مرد کا نام ٹھیک سے، بنی اسرائیل کا ولی تھا وہ، برستہ نام تھا، برسستہ نام تھا اس کا، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے. اتنا پرہیزگار انسان کہ شاید بنی اسرائیل میں کوئی اور دوسرا آیا ہی نہ ہو. اچھا جی، تو اسی دور میں کوئی جنگ شروع ہوئی تو لوگ مرد جنگوں میں جاتے تھے. تو ایک اس کے جو پڑوسی تھے نا، وہ 2 بھائی اور 1 بہن تھے. تو بھائیوں نے کہا کہ یار اس سے نیک بنا تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، ہم اپنی بہن کی ذمہ داری اس کو دیتے ہیں، تو کھانا پینا دیکھ لیا کرنا اس کا. یار وہ آیا، اسے منع کر دیا، نہیں بھائی اللہ معاف کرے میں یہ کام نہیں کر سکتا، کہ نامیرا میں میرے لیے میں کیسے کروں گا، اور مجبوریاں ہوتی ہیں انسان کی. سو پھر منع کیا، بڑا اصرار کیا ان لوگوں نے. یہاں پہ شیطان کا موقع مل گیا اس بندے کو غرق کرنا ہے. میں نے شیطان نے کیا کیا کہ اس کے دماغ میں جا کے جس کو شیطان کرتا ہے وسوسہ ڈال دیا کہ یار یہ 2 اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جا رہے ہیں، پیچھے بہن اکیلی ہے، ان کی بھوکی مر جائے گی، کوئی اور مسئلہ ہو جائے گا تو خدا تو سے کتنا ناراض ہوگا. کچھ نہیں، تو بس لے لے کھانا باہر رکھ دیا کرنا، اکیلے جایا کرے گی. وہ مان گیا. اس کو شیطان نے بات نہیں، اس کو دماغ میں خیال آیا، وہ مان گیا کہ چلو یار ٹھیک ہے میں خیال رکھ لوں گا. کیا سین ہوا کہ
کچھ 10-15 دن وہ کیا کرتا کہ جا کے کھانا باہر رکھتا، دادا کرتا تھا، واپس اپنے گھر چلا جاتا، وہ آ کے اٹھا لیتی. پھر خیال آیا کہ یار ان 2 بھائیوں نے تیرے ذمہ داری ڈالی تھی اس کی، تو نے آج تک اسے پوچھا بھی نہیں کہ اس کو کچھ چیز چاہیے کہ نہیں چاہیے، کھانا دے کے تو واپس اٹھ کے آ جاتا ہے. اس نے جا کے پوچھ لیا بھائی. اس طرح بات چیت کا آغاز ہو گیا. پھر اس نے کہا پتہ نہیں یار کہاں بیٹھتی ہے، کچھ گھر کے اندر ساز و سامان ہے بھی ضرورت کا یا نہیں، خود تو بتائے گی نہیں. اب فرینکنیس تو ہو گئی تھی. ایک دفعہ وہ گھر بھی چلا گیا، دیکھ لیا کہ ہاں بھائی سب ٹھیک ٹھاک ہے. اب گھر بھی آنا جانا ہو گیا، بات چیت بھی شروع ہو گئی. کرتے کرتے ایک کمزور لمحہ آیا کہ جب فرینکنیس زیادہ بڑھی اور تعلق قائم ہو گیا. تعلق قائم ہو گیا بھائی، یہاں تک کہ وہ حاملہ ہو گئی. بندی حاملہ ہو گئی اور پھر ہو گیا اس کا بچہ. اب پرانے زمانے میں لوگ جنگوں میں جاتے تھے 2 سال 3 سال، ایک پوری وہ چیز چل رہی ہے. بچہ ہوا تو پھر اس کا رنگ اڑا، گیا بھائی کہ یار اب اگر وہ 2 آئے بھائی، وہ دیکھا تو مجھے مار ڈالیں گے. مارنا تو خیر مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو میری بدنامی ہوگی یہاں پہ. اس نے کیا کیا کہ بچے کو قتل کر دیا. بچے کو قتل کر دیا اس نے. جب بچے کو قتل کر دیا تو پھر لگا رہا بھائی، پھر اس ایک دماغ میں وسوسہ آیا کہ یہ تو ماں ہے، ماں کسی دن اپنے بھائی میں لازمی پھوٹے گی کہ میرا بچہ مار دیا. اس طرح یہ سین تھا. اس نے کیا کیا بھائی کہ اس عورت کو بھی قتل کر دیا اور جا کے پھینک دیا جنگل میں کہیں. اس کے بھائی آئے کوئی 2-3 سال بعد واپس اور پوچھا ہماری بہن کا ہے، تو اس نے کہا وہ بیمار ہوئی تھی، وہ مر گئی. تو نے یقین کر لیا کہ نیک آدمی ہے یار، اللہ کی یہ رضا ہوگی. اور پھر کیا ہوا کہ دونوں بھائیوں کو خواب میں آنے لگے کہ بھائی کہ بہن آنے لگی خواب میں ان کے، بتائیں بھائی اس نے ہمیں مارا ہے، یہ کیا وہ کیا ہے. اور دونوں بھائیوں کو ایک جیسے خواب آئے تو یہ گئے اس کے پاس، چمپا پریڈ کی تو یہ مان گیا کہ ہاں یا مجھ سے غلطی ہو گئی. آل دیٹ وہ قاضی کے حوالے کیا. قاضی نے سر قلم کرنے کا حکم جاری کر دیا. اب یہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے. تو اس وقت شیطان سے سامنے آیا اور کہا کہ دیکھ خدا تو تیرے پاس نہیں آئے گا، لیکن تو مجھے سجدہ کر لے، میں تجھے یہاں سے بچا لوں گا. اس نے شیطان کو سجدہ کر لیا. شیطان رفو چکر. ایک ہلکے سے شر سے کہاں شرک پہ آ کے اس کی موت ہوئی. شیطانی عمل جو ہے نا کبھی بھی آپ کا سگا نہیں ہوتا ہے. ایسا ہی آپ کو لگتا ہے آپ کی بھلائی کے لیے ہو رہا ہے، آپ اپنی بہو پہ کرا رہے ہیں، اپنے بھائی پہ کرا رہے ہیں، اپنے کسی دشمن پہ کرا رہے ہیں آپ. سر ان دی اینڈ یہ آپ کے پاس پلٹے گا. یہ ایسا ہی ہے، یہ آپ کا سگا نہیں ہے. ایسا ہی ہے. کالے جادو کا نا یہ ایک مزاج ہے کہ شیاطین انسان کا سگا نہیں ہے. ایسا ہی یہ پہلے اس کو برباد کرے گا، پھر آپ کا دماغ خراب کرے گا، یا پھر اور سے اور چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ان کو. مستقل اب اس کو کر دیا نا، اب اس پہ کرا، اس پہ کرا، اور آہستہ آہستہ نا آپ کے اندر کا انسان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ جب بری انرجیز کے حصار میں رہو گے تو آپ کی روح کمزور پڑے گی. انجام اچھے نہیں ہوتے. نہ کالا جادو کرنے والے عاملین کے انجام اچھے ہوتے ہیں، نہ کالا جادو کرنے والے لوگوں کے انجام اچھے ہوتے ہیں. آپ کسی کے مخاصمت، دشمنی، حسد میں اس حد تک نہ جائیں کہ آپ کو شیطان سے مدد لینی پڑ جائے. مدد کرے گا وہ تو بیٹھا ہوا ہے مدد کرنے کے لیے، تو بہانہ مانگتا ہے مدد کرنے کا. لیکن اس کو پتا ہے ایک دفعہ آپ نے اس سے مدد مانگی نا، وہ آپ کو بربادی کے گڑھے تک چھوڑ کے آئے گا، ڈراپ کر کے دھکا دے کے آئے گا. یہ ساری چیزیں ہیں بھائی. تو ہمیں اسی پہ اختتام کرتے ہیں آج کا، کہ کچھ بھی ہو جائے، صورتحال کتنی بھی خراب کیوں نہ ہو، ان چیزوں سے آپ نے دور رہنا ہے. کہ خاندان کے خاندان برباد ہو گئے. یہ سب چیزیں شاید ہمیں اس فزیکل ورلڈ میں نہیں نظر آتی، کیونکہ ہماری آنکھیں دیکھنے سے قاصر ہیں، بہت سارے رنگ دیکھنے سے قاصر ہیں. ہم ان چیزوں کو چھو نہیں سکتے، کیونکہ بہت ہی کم ہی ایسے اجزاء ہیں جنہیں ہم چھو سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے. پر یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، یہ ہماری روحانی دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں. ابھی اگر آپ سے میں کہوں کہ کوئی 1000 سال پہلے ایک بندہ دعویٰ کرے کہ سورج بہت دور ہے، تو اس کا ہی مذاق اڑایا جاتا تھا. بھائی نظر تو آ رہا ہے، کتنا دور ہو سکتا ہے، یہ نظر تو آ رہا ہے اتنا بڑا سارا. لیکن جب آپ نے اوزار بنا لیے نا
فاصلہ ناپنے کے، دوربین میں نالی دیکھنے کی، تب آپ کو احساس ہو کہ واقعی بہت دور ہے یہ. وہ صرف سورج ایک نہیں ہے، ہزاروں سورج ہیں جو اپنے اپنے سولر سسٹم کے ستارے ہیں. اب بس اکوپمنٹ آ گئے. ابھی تک انسان نے جو ترقی کی ہے نا وہ فزیکل ورلڈ میں کی ہے. ہاں جہاں میٹر ایگزسٹ کرتا ہے اور میٹر سے ریلیٹڈ قوانین ایگزسٹ کرتے ہیں. ابھی ہم نے کچھ ایسے انسٹرومنٹس نہیں بنائے جو ہم اس نفس کی دنیا کو سمجھ سکیں، روحانی دنیا کو سمجھ سکیں. ہم نے انسٹرومنٹس نہیں بنائے. ابھی ہمارے پاس تھیوریاں ہیں ساری، لیکن ابھی انسٹرومنٹس نہیں ہیں. وہ آئیں گے، آخری وقتوں میں آئیں گے. شاید صحیح بات ہے، قیامت سے پہلے وہ آئیں گے جب دجال کا ظہور ہوگا، باقی سب چیزیں آئیں گی، تو تب آپ اتنے طاقتور ہو جائیں گے. یا طاقتور کہنا تو شاید علم میں اتنے جدید ہو جائیں گے آپ، روحانی علم میں بھی، کہ آپ ان کے انسٹرومنٹس بنا لیں گے. آپ جنات سے بات چیت کر سکیں گے. کیونکہ اللہ بالسلطان کا جب ورڈ یوز کرتا ہے خدا پاک سورہ رحمان میں، تو یہی کہتا ہے نا کہ آپ اے جن و انس، اگر تم انسان اس کی آسمان کے دودھ سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھا دو، مگر تم نہیں جا سکتے کہ اس کے لیے بہت طاقت چاہیے. سلطان، ہاں، اللہ بالسلطان کا لفظ یوز کیا اللہ پاک نے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن و انس ایک وقت آئے گا جب مل کے کام کر سکیں گے، اور تبھی وہ اتنی طاقت جنریٹ کر سکتے ہیں جس میں پاسبلٹی ہو کہ حدود سے باہر نکلنا ہے، اس اسپیس ٹائم فیبرک سے باہر نکلنا ہے، کہ انرجی کے ریسورسز نکالنا ہے. اب وہ 500 سال بعد آتا ہے، 1000 سال بعد آتا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. تب تک یہ کوشش کریں کہ صفائی نصف ایمان، آپ کی پاکیزگی آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے روحانی طور پہ. جتنا آپ روحانی طور پہ مضبوط ہوں گے، یہ سب چیزیں، جن جنات، یہ سب چیزیں آپ کے تابع رہیں گی، آپ کے نیچے رہیں گی. آپ روحانی طور پہ یا پاکیزگی سے جتنا دور ہوں گے، آپ اتنا ان کے لیے ایک ویسل بن جائیں گے استعمال کرنے کا. اللہ پاک آپ کو اور آپ کے گھر والوں سمیت سب کو ان شیطانی اثرات اور ان چیزوں سے محفوظ رکھیں. آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پہ. تب تک مجھے اور قاضی محمد حارث صاحب کو دیجیے اجازت. ہمارا واٹس ایپ چینل جوائن کر لیجیے گا. نیچے ڈسکرپشن پہ میری اور قاضی صاحب کی انسٹاگرام آئی ڈیز کے لنک بھی ہوں گے، وہاں بھی ہمیں فالو کر لیجیے گا. جو سوال پوچھنے ہیں وہ اپنے کمنٹ سیکشن کھلا ہوا ہے، ہم سب سوالوں کے جواب دیتے ہیں. تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو پہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.